وزیر اعظم شہباز شریف آج 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ دورے میں تجارتی شراکت داری، اقتصادی تعاون کے فروغ پر غور ہوگا۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ ملاقاتوں میں عالمی و علاقائی امور اور غزہ کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج کوئٹہ جائیں گے۔ صدر زرداری کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوگا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ دہشت گردی کی ہر قسم سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا بڑی بیٹھک میں فیصلہ۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ اعلامیے میں کہا گیا کسی ادارے، فرد یا گروہ کو ملکی امن و استحکام کو نقصان کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا۔ دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ کمیٹی نے قومی اتفاقی رائے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا لاجسٹک سپورٹ اور دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام پر فوری عمل کیا جائے۔ کوئی تحریک یا شخصیات ملکی سلامتی سے بڑی نہیں۔ انتظامی خلا کو کب تک شہیدوں کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں دو ٹوک موقف۔ کہا ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانیہ اپنانا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے کمزور کر سکتے ہیں، آج ان کو پیغام ہے ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ آرمی چیف نے اجلاس سے 50 منٹ خطاب کیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف نے دعا بھی کرائی۔ وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، گولیاں مارتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اور کوئی اگر مگر یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، تو وہ ایجنسی جو ہے وہ کے پی کے میں کیوں نہیں کام کر رہی؟ بندوق اٹھانے والوں کو ڈھیل دیں گے، نہ مذاکرات کریں گے۔ بلوچستان کے دوسرے مسائل کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ لاپتہ افراد سمیت بلوچستان کے دوسرے مسائل حقیقی ہیں، انہیں حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گورننس پر آرمی چیف کی بات سول اداروں سے متعلق تھی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس اور سی ٹی ڈی کیوں کام نہیں کر رہی؟ مہرنگ بلوچ سمیت دیگر لوگوں سے رابطے پر بات ہوئی۔ میٹنگ کے باقاعدہ نوٹس مرتب ہوئے ہیں۔ سیاسی قیادت کی رائے نوٹ کی گئی۔ پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو مستعفی ہو جائیں۔ قومی سلامتی کا اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا نواز شریف کی غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا سوال پوچھا کیا نواز شریف کے پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں جو اجلاس میں نہیں آئے؟ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کے اتحاد اور احساسات کی حقیقی ترجمان ہے۔ قربانیاں دینے والی قوم کے بہادروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت ایسا بجٹ لائے گی جو روزگار اور ترقی لائے گی۔ بجٹ میں صنعتی شعبے کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات میں گفتگو۔ مرزا اختیار بیگ نے کہا چاہتے ہیں 8 سے 10 سال تک معاشی پالیسیاں تبدیل نہ ہوں۔ آئی پی پی سے متعلق پالیسی میں تسلسل کی ضرورت ہے۔ چینی مہنگی کیوں ہوئی؟ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس آج پھر ہوگا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نمائندگان بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آج کے اجلاس میں چینی کی قیمت میں کمی کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے۔
گزشتہ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی ایکس مل کا تخمینہ 175 روپے فی کلو دیا تھا، جس کو حکومت نے مسترد کر دیا تھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس کا ملزم ارمغان کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ پولیس نے ریمانڈ رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی۔ ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کرانے کی تصدیق۔ ریمانڈ رپورٹ میں کہا گیا ملزم نے اعتراف کیا مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد اس نے والد کامران قریشی کو بتایا تھا۔ ملزم کے بیان کی روشنی میں والد کامران قریشی سے بھی تفتیش کرنی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری جاری، رات بھر غزہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی غزہ میں بمباری، 14 افراد جان سے گئے۔ صہیونی فورسز نے خیموں، اسکول اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 5 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں ٹینک پہنچا دیے۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی شہید، 174 بچے شامل۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں یہ بمباری ابھی شروعات ہے۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے کہا اگر اسرائیل کو لگتا ہے اس طرح کی کارروائیوں سے معاہدے میں کوئی تبدیلی ہوگی تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اور روس یوکرینی توانائی انفراسٹرکچر پر 30 روز کے لیے حملے بند کرنے پر رضامند ہو گیا۔ روسی صدارتی محل کرملن کے مطابق صدر پیوٹن نے روسی فوج کو یوکرین کے توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کا حکم دیا۔ روسی صدر اور ٹرمپ کے درمیان 2 گھنٹے فون پر بات ہوئی۔ روسی صدر نے کہا ہتھیار ڈالنے کی صورت میں عالمی قوانین کے مطابق یوکرینی فوجیوں کی زندگیوں کی ضمانت دیتے ہیں۔ یوکرینی فوج کو پھر سے مسلح نہ کیا جائے۔ یوکرین کو غیر ملکی فوجی امداد اور انٹیلیجنس بند کی جائے۔ روس اور یوکرین 175 جنگی قیدیوں کا تبادلہ آج کریں گے۔